نہرو خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ اندرا گاندھی 11 برس کی عمر سے میدان سیاست میں تھی، جبکہ انگریز دور میں انہوں نے 13 ماہ جیل بھی کاٹی۔ اندرا نے کروڑوں بھارتی مرد و خواتین کو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے زبردستی محروم کیا۔ 1984 جون میں بھارتی افواج نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا، عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور کم سے کم 450 سکھ مار ڈالے۔ بھارتیوں کا دل اب سوشلزم سے بھر گیا ہے، اسی لیے عین ممکن ہے کہ نریندر سنگھ مودی جیسا ایک دہشت ایک بار پھر ہندوستان کا وزیر اعظم بن جائے۔ ویلسی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ خاکسار آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تریا ہٹ، راج ہٹ، بالک ہٹ ہندی زبان کا عام محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 ضدیں مشہور ہیں: عورت کی ضد، بادشاہ کی ضد اور بچے کی ضد۔ آزاد ہندوستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اندرا گاندھی ان تینوں ضدوں کا مجموعہ تھی۔ اندرا گاندھی کا مکمل خاندانی نام اندرا پریادرشنی گاندھی تھا۔ انہیں اندرا نہرو بھی کہا جاتا تھا۔ اندرا گاندھی 19 نومبر سن 1917 کو صوبہ اتر پردیش یعنی یو پی کے شہر الہ آباد میں پیدا ہوئی۔ الہ آباد کو اب پریاگ راج کہا جاتا ہے۔ اندرا گاندھی سن 1966 سے سن 1977 تک مسلسل 3 بار ہندوستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی۔ بطور وزیر اعظم ان کا چوتھا دور حکومت سن 1980 میں شروع ہوا، مگر اس دوران ہی جبکہ ان کی 67ویں سالگرہ آنے والی تھی، 31 اکتوبر سن 1984 کو انہیں قتل کر دیا گیا۔ اندرا گاندھی پنڈت جواہر لال نہرو اور ان کی بیوی کملا نہرو کی اکلوتی اولاد تھی۔ جواہر لال نہرو پنڈت موتی لال نہرو کے بیٹے تھے۔ اس طرح اندرا گاندھی آزادی ہندوستان کی تحریک میں پیش مرکزی شخصیات کی بیٹی اور پوتی تھی۔ موتی لال نہرو موہن داس کرم چند گاندھی کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے اور وہ تحریک آزادی ہند کے بانیوں میں شامل تھے، جبکہ جواہر لال نہرو بھی گاندھی کے انتہائی قریبی کارکنوں میں شمار ہوتے تھے۔ جواہر لال نہرو ہندوستان کی آزادی کے بعد ملک کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے اور سن 1947 سے سن 1964 تک وہی اس گدی پر براجمان رہے۔ نہرو خاندان کی اکلوتی چشم و چراغ اندرا گاندھی بھی 11 برس کی عمر سے میدان سیاست میں تھی۔ وہ مختلف طلبہ تحریکوں میں شامل رہی، جبکہ انگریز دور میں انہوں نے 13 ماہ جیل بھی کاٹی۔ اندرا نے ابتدائی تعلیم ہندوستان میں مکمل کی۔ اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں انہوں نے 1 برس نوبل انعام یافتہ بنگالی عبقری رابندر ناتھ ٹیگور کی اکیڈمی وشوا بھارتی یونیورسٹی شانتی نکیتن واقع مغربی بنگال میں گزارا۔ پھر 1 برس وہ آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں زیر تعلیم بھی رہی۔ اسی دوران ان کی فیروز گاندھی سے دوستی ہوئی۔ فیروز کا اصل نام فیروز خان گاندھے تھا، مگر وہ کانگریس کے متحرک رکن تھے اور گاندھی جی کے عشق میں مبتلا تھے، اس لیے انہوں نے اپنے نام میں تبدیلی کر لی تھی اور وہ فیروز گاندھی کہلواتے تھے۔ فیروز کے مذہب کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کچھ مورخ کہتے ہیں فیروز پارسی تھے اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ مسلمان تھے، اور اندرا گاندھی نے ان سے شادی کے لیے لندن کی ایک مسجد میں جا کر اسلام بھی قبول کیا تھا اور ان کا نام میمونہ رکھا گیا تھا۔ فیروز گاندھی کے والد کا نام جہانگیر خان فریدون تھا، جبکہ چند مورخین کے مطابق ان کا نام نواب خان تھا۔ اتفاق مورخین میں اس بات پر ہے فیروز گاندھی کا خاندان بنیادی طور پر ایرانی تھا، جو امتداد زمانہ کے ساتھ بمبئی آ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فیروز کی والدہ رتی مائی دراصل پارسی تھی، جو خود بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ پنڈت نہرو نے 21 مارچ سن 1942 کو اندرا اور فیروز کو بھارت بلایا اور ہندو طریقے سے ان دونوں کی شادی کرائی۔ دونوں میاں بیوی اندرا اور فیروز انگریز مخالف بھارت چھوڑ تحریک کے زمانے میں اکٹھے جیل بھی رہے۔ یوں تو اندرا اور فیروز کے ازدواجی تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے، لیکن پھر بھی ان کے ہاں 2 لڑکوں کی ولادت ہوئی، سنجے گاندھی اور راجیو گاندھی۔ اندرا گاندھی اعلیٰ درجے کی ہندوستانی سیاست میں کم سنی سے ہی کچھ اس طرح دخیل تھی کہ
ان کی والدہ کملا نہرو سن 1930 میں انتقال کر گئی تھیں، اس لیے اندرا گاندھی ہی نہ صرف اپنے والد جواہر لال نہرو کے مہمانوں کی میزبانی کرتی بلکہ مختلف شہروں اور ملکوں کے سفر میں بھی ان کے ساتھ جاتی۔ اندرا گاندھی کو سن 1955 میں انڈین نیشنل کانگریس کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا رکن منتخب کیا گیا، پھر سن 1959 میں انہیں پارٹی کا صدر چنوا دیا گیا۔ اس وقت یہ عہدہ بہت حد تک اعزازی نوعیت کا سمجھا جاتا تھا۔ سن 1964 میں اندرا گاندھی ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا کی رکن منتخب ہوئی۔ سن 1966 میں شاستری اچانک چل بسے تو پارٹی میں دائیں بازو اور بائیں بازو کے گروپوں میں ایک سمجھوتے کے نتیجے میں اندرا کانگریس کی مرکزی رہنما بن گئی۔ کانگریس میں دائیں بازو کے گروپ کی قیادت مرارجی ڈیسائی کرتے تھے اور وہ وزیر خزانہ بھی تھے، اور انہی کی وجہ سے اندرا کو ایک کے بعد ایک مسلسل چیلنجز کا سامنا رہا۔ سن 1967 میں اندرا لوک سبھا یعنی قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہوئی، لیکن کانگریس کو معمولی عددی برتری حاصل ہوئی تھی، سو مرارجی ڈیسائی کو ڈیپوٹی وزیر اعظم بنانا پڑا۔ رفتہ رفتہ پارٹی میں تناؤ بڑھتا گیا اور سن 1969 میں مرارجی ڈیسائی نے اندرا گاندھی کو پارٹی سے نکال باہر کیا۔ ڈیسائی کے اس فیصلے کو کانگریس کے تحریک آزادی کے دور کے قریب سبھی رہنماؤں کی حمایت حاصل تھی۔ ادھر اندرا کے پاس پارٹی ارکان کی اکثریت کا اعتماد تھا۔ اس نے کانگریس کا نیا دھڑا نیو کانگریس پارٹی کے نام سے تشکیل دیا۔ سن 1971 میں اس نئے دھڑے نے واضح اکثریت حاصل کی، حالانکہ روایتی پارٹیوں کا بڑا اور مضبوط اتحاد اندرا کے مد مقابل تھا۔ اندرا نے مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسندوں کی کھلے عام اور بھرپور حمایت کی اور آخرکار بھارتی فورسز کی مدد سے بنگلہ دیش بن گیا، اور اندرا نے سب سے پہلے اسے تسلیم کیا۔ مارچ سن 1972 کے انتخابات میں نیو کانگریس پارٹی گروپ کو ریاستی قانون ساز اسمبلیوں میں بھی واضح فتوحات حاصل ہوئی، لیکن اندرا کے مقابلے میں ہار جانے والے سوشلسٹ پارٹی کے رہنما نے اندرا پر سن 1971 کے انتخابات میں الیکشن قواعد و ضوابط کے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا اور معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ جون سن 1975 میں الہ آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ اندرا کے خلاف سنا دیا۔ فیصلے کے نتیجے میں وہ اپنی نشست سے محروم تو ہو ہی چکی تھی، اب انہیں سزا کے طور پر 6 برس کے لیے میدان سیاست سے باہر بھی رہنا تھا۔ اندرا نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی، لیکن نتیجہ پھر بھی تسلی بخش نہ نکلا۔ اندرا نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا اور ملک بھر میں ایمرجنسی لگا دی۔ سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ کی، شخصی آزادیوں کو کچلنے کے لیے متعدد نئے قوانین بنائے اور کئی عوام دشمن اور غیر معروف پالیسیز کو فروغ دیا۔ اندرا نے اپنے بیٹے سنجے گاندھی کی مدد سے اسی زمانے میں کروڑوں بھارتی مرد و خواتین کو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے زبردستی محروم کیا۔ انسانی نسل کے خلاف یہ گھناؤنا منصوبہ برتھ کنٹرول کی آڑ میں شروع کیا گیا اور اندرا اس کا مسلسل دفاع کرتی رہی۔ اندرا کا ہندوستان بھر میں ہنگامی صورتحال کے نفاذ اور انسانی حقوق معطل کرنے کا فیصلہ شدید عوامی رد عمل کا موجب بنا۔ ان کے خلاف عام نفرت پھیل گئی۔ 1977 کے عام انتخابات میں جبکہ ایمرجنسی ختم ہو چکی تھی، اندرا کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اندرا نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ جنتا پارٹی جو اب بھارتیہ جنتا پارٹی ہے یا BJP کہلاتی ہے، اس نے اقتدار سنبھالا۔ ڈیسائی اب جنتا پارٹی میں تھے اور وہی وزیر اعظم بنے۔ 1978 میں اندرا اور اس کے ساتھیوں نے انڈین نیشنل کانگریس سے علیحدگی کا عمل مکمل کر لیا اور کانگریس اندرا پارٹی بنائی۔ کانگریس آئی پارٹی اس پارٹی کا نام تھا اور آئی سے مراد اندرا تھا۔ اکتوبر سن 1977 میں اندرا کو بدعنوانی کے الزام میں کچھ عرصے کے لیے قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ان تمام دھچکوں کے باوجود اندرا سن 1978 میں اپنی نشست واپس جیتنے میں کامیاب ہو گئی اور کانگریس آئی پارٹی پھر سے قوت پکڑنے لگی۔ اگست سن 1979 تک بہت سے لوگوں نے جنتا پارٹی کو چھوڑ دیا اور اس طرح پارٹی حکومت سے باہر ہو گئی۔ لوک سبھا کے الیکشن جنوری 1980 میں ہوئے۔ اندرا اور اس کی پارٹی فاتح قرار پائی۔ سنجے گاندھی بھی ایک نشست جیتے۔ دونوں ماں بیٹا کے خلاف مقدمات واپس ہو گئے، لیکن سنجے اچانک ایک فضائی حادثے میں مارا گیا۔
اور اندرا اپنے سیاسی جانشین سے محروم ہو گئی اور اس طرح راجیو گاندھی کا سیاسی کیریئر شروع ہوا۔ اندرا نے بظاہر سوشلسٹ پالیسیز اختیار کی، مگر بھیتر میں سارا دماغ اور اس کا منصوبہ سرمایہ دارانہ سوچ پر ہی مبنی تھا۔ دراصل پنڈت نہرو سوشلسٹ پالیسیز کے نفاذ سے ملک میں صنعتی ترقی چاہتے تھے اور اندرا نے اس نقطے کو مد نظر رکھ کر تیز ترین صنعتی ترقی کے لیے سوشلسٹ ماڈل ہی بہترین سمجھا۔ اندرا نے اس طرح سوویت یونین سے مضبوط تعلقات قائم کیے اور پاکستان کے خلاف انہوں نے ہمیشہ سوویت یونین پر انحصار کیے رکھا۔ 1980 میں بھارت کی یکجائی کو ریاستوں کے اتحاد کے حوالے سے شدید خطرات لاحق ہوئے۔ کئی ریاستیں بھارت سے مکمل طور پر الگ ہو جانا چاہتی تھیں، مگر اندرا نے بھی اپنی تیاری کر رکھی تھی۔ سکھ علیحدگی پسندوں نے خود مختاری کے حصول کے لیے جو ہی مسلح مزاحمت کا راستہ اختیار کیا، اندرا کے اندر کا ضدی عامر اپنی پوری طاقت کے ساتھ ایک بار پھر ظاہر ہو گیا۔ 1982 میں سنت جرنیل سنگھ بھنڈرا والا نے سکھوں کی بڑی تعداد کے ساتھ گولڈن ٹیمپل یعنی ہرمندر صاحب امرتسر میں بھارت کے تسلط سے آزادی کا اعلان کر دیا اور مورچے بنا لیے۔ آخرکار 1984 جون میں بھارتی افواج نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا، عمارتوں کو نقصان پہنچایا اور کم سے کم 450 سکھ مار ڈالے۔ سکھ حریت پسندوں کے مطابق مارے گئے سکھوں کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی اور اعداد و شمار کو جان بوجھ کر چھپایا گیا تھا۔ بھارتی فوج نے درجنوں دیگر گردواروں پر بھی دھاوا بول دیا اور سینکڑوں سکھ مرد قتل کر دیے، سینکڑوں قید کر دیے اور بے شمار لاپتہ کر دیے گئے، جن کا آج بھی کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اس واقعے سے قریب 5 ماہ بعد اندرا کو اس کے سکھ سیکیورٹی گارڈز ستونت سنگھ اور بیانت سنگھ نے سرکاری بندوقوں سے فائرنگ کر کے اسی کی رہائش گاہ کے باغ میں قتل کر ڈالا اور اس طرح سن 1989 میں اندرا گاندھی کا بیٹا راجیو گاندھی ہندوستان کا وزیر اعظم بنا۔ راجیو گاندھی بہت بعد میں تاملوں کے خودکش حملے میں مارے گئے۔ آج انڈین نیشنل کانگریس کی باغ ڈور ان کی بیوہ سونیا گاندھی اور ان کے بیٹے راہل گاندھی کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہندوستان میں الیکشنز ہوئے ہیں اور ابھی تک نتائج آئے نہیں، لیکن اب انڈین نیشنل کانگریس میں وہ دم خم نہیں رہا۔ بھارتی جنتا پارٹی نے اپنے ہندوتوا کا ایجنڈا لے کر کانگریس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ راہل گاندھی بہت کوشش کرتا ہے، سونیا گاندھی بھی بہت کوشش کرتی ہے، لیکن لگتا ہے کہ بھارتیوں کا دل اب سوشلزم سے بھر گیا ہے اور وہ ایک انتہا پسند ہندوتوا معاشرہ ہی چاہتے ہیں۔ اسی لیے عین ممکن ہے کہ نریندر سنگھ مودی جیسا ایک دہشت ایک بار پھر ہندوستان کا وزیر اعظم بن جائے۔ دیکھتے ہیں اور کچھ روز میں نتائج آئیں تو کیا ہوتا ہے۔ کیا کانگریس واپس اقتدار میں آ سکتی ہے کہ ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہی حکومت بنانی ہے؟ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔